أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اوریجنل کاپی رائٹ فری قرآن کی ویڈیو ہم کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ جب یوٹیوب سے آپ کاپی رائٹ فری قرآن کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس پہ کاپی رائٹ اسٹریک آ جاتا ہے یا پھر کلیم آ جاتا ہے. اب اس کو ختم ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس کو ہٹانا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا، اگر آپ کی ویڈیو پہ کاپی رائٹ اسٹریک یا کلیم آ جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا نقصان جو ہے، کلیم کا نقصان یہ ہے کہ آپ کی ارننگ جو بھی ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی. دوسرا، اگر اسٹریک آ جاتا ہے اس سے آپ کا چینل ڈیڈ ہو سکتا ہے. اگر 2-3 آ گئی آپ کی ویڈیو کے اوپر تو آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے. اس کا بڑا نقصان ہے. یہ ہماری ویڈیو کے اوپر جو کاپی رائٹ اسٹریک آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو کے اوپر کاپی رائٹ آ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم ایسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ایسے یوٹیوبر جو ہیں جن کی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، نہ تو وہ قاری ہیں، نہ تو حافظ ہیں، نہ ان کے کوئی قرآن کے چینل ہیں. جو ان کے آفیشیل اپنے چینل ہے ان کے اوپر بھی وہ اپلوڈ نہیں ہوتی ویڈیو قرآن کی. اب یہ چینل ہے، 19,000 لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے. ٹھیک ہے، اب 19,000 لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے. یہ تو نہ قاری ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ اس کے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر کوئی 5 منٹ کی بھی قرآن کی ویڈیو نہیں ہے اپلوڈ. ٹھیک ہے، اب جو بھی لوگ اس کی ویڈیو پہ آئیں گے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو اس کو کاپی رائٹ اسٹریک ضرور آئے گا. ایک اور چینل میں آپ کو دکھا دیتا. اب یہ ویڈیو ہے جس پہ 63,000 لوگوں نے ابھی اس ویڈیو کو دیکھا. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، کچھ سبسکرائبر ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ کیا؟ جیسے سبسکرائبر یوٹیوبر جو ہوتے ہیں وہ آڈیو بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی کی بھی آڈیو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم آپ کو دے رہے، اس پہ کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا. ایسے کیس ہمارے پاس آئے ہیں. اب دیکھیں، جب بھی آپ نے کسی سے کاپی رائٹ فری آڈیو پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کے چینل پہ کوئی 5 منٹ کی آڈیو قرآن کی ویڈیو اپلوڈ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، جب اپلوڈ ہے تو وہ کس قاری کی ہے، اس کا نام آپ نے لازمی پوچھ لینا ہے کس قاری کی ہے. اس کا کوشش کریں موبائل نمبر یا ای میل مل جائے، وہ لازمی. اس سے آپ کانٹیکٹ کریں، ان سے کنفرم کرائیں کہ یہ واقعی آڈیو جو آپ لے رہے ہیں وہ اسی کی ہے یا نہیں. کیونکہ وہ کسی کی بھی آڈیو اٹھا کے آپ لوگوں کو یہ دے دیں گے تو اس سے آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی ویڈیو کے اوپر آپ نے تو ایک پیسے بھرے ہیں، دوسرا آپ کی ویڈیو کے اوپر کاپی رائٹ اسٹریک آئے گا، ایک یہ نقصان ہو جائے گا، دوسرا آپ کا چینل ڈیڈ ہو جائے گا اور آپ کا چینل اڑ سکتا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو ہے مسٹیک ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں، آپ موقع دیتے ہیں ان لوگوں کو تبھی یہ ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں. جو صحیح ریئل لوگ ہیں آپ ان کے پاس جایا کریں اور ان سے آپ نے آڈیو بنوانی ہے، ریکارڈ کروانی ہے یا پیڈ سروس کوڈ لینا ہے، آپ صحیح لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے یہ سارا طریقہ کار پوچھ کے آپ ان سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، ان سے معلومات بھی لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، میرا موبائل نمبر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا، آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر کے معلومات لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہو. تو انشاءاللہ ہر طرح کی میں آپ لوگوں سے رہنمائی کروں گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں نے وہ ڈیٹیل سے باتیں بتائی ہیں جو کوئی نہیں بتاتا. اس سے جو ہے آپ کا کاپی رائٹ جو ہے اسٹریک ہٹ بھی سکتا ہے، کاپی رائٹ کلیم بھی ہٹ سکتا ہے. قرآن ویڈیو ایڈیٹنگ کے اوپر یا پھر کاپی رائٹ فری قرآن کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.